من هو ربك الله ورسولك محمد ما كتابك القرآن وما دين. معزز سامعین گرامی قدر، باتیں تو بہت سی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن ان میں سے جو میں سمجھتا ہوں میری نقطہ نظر میں اہم بات ہے، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ بات رکھوں گا، اور اگر موقع ملا تو اس سے آگے بات کو چلائیں گے۔ سب سے اہم بات جو گزشتہ ہفتے میں پیش آئی وہ یہ ہے کہ جنید حفیظ نامی ایک ملعون شخص کا سیشن کورٹ جسٹس قیوم نے فیصلہ دیا کہ اس کو سزائے موت دینی۔ جیسے ہی اس سزا کا اعلان ہوا، بی بی سی، وائس آف امریکہ، سارے نشریاتی ادارے اس خبر کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے اور ملزم کو ایسے پاک صاف مبرہ جس طرح وہ کر سکتے ہیں اسلام دشمنی میں کودے اور اس کو ایسے پاک صاف طاہر۔ اب وہ اس عالم میں ہے کہ ایسے درخواست دے یا نہ دے، امریکہ بھی جا سکتا ہے، جرمنی بھی جا سکتا ہے، دنیا کے جس مرضی ملک میں وہ فرار ہونا چاہے، میڈیا نے اس کو ایسے پیش کیا ہے۔ یورپ اور مغربی میڈیا جو خاص طور پہ اسلام کے خلاف اس وقت ایک جنگ لڑ رہا ہے، اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے بہت سے کیس آسیہ ملونہ کا رکھا، عبدالشکور قادیانی کا رکھا، وجیہ الحسن کا رکھا، ہر کیس کے شواہد آپ کے سامنے رکھے۔ جنید حفیظ کیس کے حوالے سے آپ کو میں یہ بات بتلانا چاہتا ہوں، کسی مغرب کے کسی بے ایمان لبرل سیکولر موبتی مافیا کے پراپوگنڈے کا شکار نہیں ہونا۔ اس کے حقائق عوام تک پہنچنے نہیں دیے جاتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کا یہ ایک پروفیسر پہلے میڈیکل کر رہا تھا، اس دوران انگلش لٹریچر میں ایم اے کیا، میڈیکل کی تعلیم چھوڑ کے باہر گیا، واپس آیا۔ مختصر رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ہم ایسے لوگوں کے خلاف کیوں آواز اٹھاتے ہیں، ہمیں کیا تکلیف ہے، یہ درد بھی سن لیجئے۔ جنید حفیظ پکڑا گیا کس طرح؟ یونیورسٹی کا لیکچر ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، طالب علم شکایتیں لگا رہے ہیں، کوئی شکایت سنی نہیں جا رہی، پرنسپل اپلیکیشن پھاڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک رہی ہے کہ تمہیں ڈگریاں نہیں ملیں گی۔ یہاں تک کہ کلاس میں ایک دن آ کے کہتا ہے، ملا منافق نامی آئی ڈی اور سو کالڈ لبرلز آف پاکستان نامی پیج میں نے کریٹ کیا ہے، خود اطلاع دے رہا ہے۔ پھر اس کے اوپر جو پوسٹیں لگیں، آج بھی ان کے سکرین شاٹ موجود ہیں، لیکن آپ کے سامنے پہلے بھی ایک بات رکھی ہے، گواہ تب درکار ہوتے ہیں جب کوئی بندہ اپنے جرم کا اقرار نہ کر رہا ہو۔ جب کوئی بندہ اپنے گناہ اور جرم کا اعتراف اور اقرار کر لے پھر گواہی کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ لیکن کیس کے اندر الحمدللہ جس طرح پروب کیا گیا ہے، 3 عدد گواہ، ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی اس کی گواہی میں شامل ہے۔ اس نے ان پیجز کے اوپر جس قسم کی ہردہ سرائی کی ہے، اللہ کی قسم میں یہاں پہ بیان کر دوں تو آگ لگ جائے۔ لیکن ہمیشہ سے یہ مولوی اور ملا کو اور مذہبی طبقے کو تانا دیا جاتا ہے، یہ قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ آسیہ ملونہ کیس میں قانون ہاتھ میں لیا گیا نہیں، پروب کیا گیا کہ اس کو عدالت کی طرف سے سزا ملے، کیس لڑا گیا، انتظار کیا گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ عبدالشکور قادیانی کیس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وجیہ الحسن کا کیا نکلا؟ اس کیس کے اندر بھی جس طرح مغرب کے میڈیا نے اس کیس کو اٹھا لیا ہے، بہت ممکن ہے ان قریب یہ بھی ملک سے فرار ہو جائے۔ اس نے ان آئی ڈیز کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی کو ٹارگٹ کیا۔ بعض مندرجات میں آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں آپ کو آگاہی ہو، اور بعض ایسے ہیں کہ آپ خود اگر دیکھنا چاہیں، میرا تو ضمیر اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میں یہ دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو اشتعال سے کیسے روکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت زینب کے بارے میں ہردہ سرائی کی کہ یہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے اوپر معاذ اللہ ایسے ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شادی کا پلان کیا وغیرہ وغیرہ، لمبی چوڑی خبیث نے خباثت کا مظاہرہ کیا۔ یہ ساری اس کی پوسٹ طلبہ نے انکوائری کمیٹی کو دی، ادھر یونیورسٹی کے اندر مکر گیا۔ بعد میں جب پکڑا گیا، ایف آئی آر ہوئی، تفتیش کے بعد خود اقرار کرتا ہے۔ اچھا، صرف اقرار کرتا
کہ یہ ملا منافق نامی آئی ڈی یا سو کالڈ لبرلز آف پاکستان نامی پیج میرا ہے، کافی تھا، لیکن ایف آئی اے والوں نے اور تفتیش کرنے والوں نے صرف اقرار کو نہیں مانا. انہوں نے کہا ہم یہ بات نہیں مانتے، یہ آئی ڈیز اور پیج تیرا ہے. کس طرح مانیں گے؟ ہمیں اس کا پاسورڈ دے اور آئی ڈی دے. جب پاسورڈ اور آئی ڈی اس سے نکلوایا گیا، ان کا ایک ہی ایڈمن ہے اور واحد یہ ہے. گویا اس پیج کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی توہین ہوئی یہ اس بغیرت نے کی. اب ثابت ہو گئی تو سیشن کورٹ نے اس کو سزائے موت دے دی ہے. اب سزائے موت ہو گئی ہے تو لبرل سیکولر مافیا، مغرب کا، یورپ کا پورا پروپیگنڈا سیل اس کیس کو اٹھا رہا ہے. میرے بھائیوں، ایمانداری اور دیانتداری سے یہ بات بتلاؤ. ہمیں کہا جاتا ہے توہین رسالت کے جعلی پرچے ہوتے ہیں. ہم آپ کے سامنے پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور اداروں کو آج پھر یہ بات کہنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم توہین رسالت کا اگر کوئی بندہ جعلی پرچہ کٹواتا ہے اور ثابت ہو جائے اس نے جھوٹا الزام لگایا، اس کو بھی ٹانگ دیا جائے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 70 برس اس ملک میں گزر گئے ہیں، 70 برس میں کسی نے توہین کی ہی نہیں، کسی ایک نے بھی نہیں کی. اگر ایک نے بھی کی ہے تو بتائیے 70 سال میں ایک بندہ تو پھانسی پہ لٹکنا چاہیے تھا، کیوں نہیں لٹکا؟ اللہ کی قسم اٹھائیے، آپ سے سچ بول رہا ہوں، 70 برس گزر چکے ہیں، پاکستان کو بنے ہوئے ایک بھی توہین رسالت کا ملزم پھانسی نہیں لگا. جائیے اٹھائیے. اگر میں غلط ثابت ہو جاؤں تو ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں، ذمہ دار ہوں. ایک بھی نہیں لگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 70 برس میں ایک بھی نہیں گستاخی نہیں کی؟ مقدمہ یہ پیش کرتے ہیں یہ مافیا، لبرل اور سیکولر مافیا مقدمہ یہ پیش کرتی ہے، یہ جعلی پرچے ہوتے ہیں جی، جھوٹ بولا جاتا ہے. سب سے زیادہ ہمارا بات تو تعصب کی پھر لوگ کہتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ہم خود، ہمارا گروہ، ہمارا مسلک، ہمارے عقیدے کے لوگ ان جعلی پرچوں کا شکار ہوتے ہیں. لیکن اگر قتل کا کوئی جعلی پرچہ کٹ جائے تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا یہ قانون ختم کر دو. یہ چاہتے یہ ہے کہ اس کو جعلی کہہ کے اس قانون کو ختم کر دیا جائے. اگر قانون ختم کیا جائے گا اور اس کی طرف جاؤ گے، اللہ کی قسم زیادہ انارکی پھیلے گی. لوگ قانون ہاتھ میں اس لیے نہیں لیتے کہ قانون موجود ہے، اس کے ذریعے کیفر کردار تک پہنچے گا. لیکن آپ کا وہی طرز عمل، ایک بندے نے اقرار کر لیا میری آئی ڈیز ہیں، اس نے پاسورڈ دے دیا، اس نے اپنا لاگن آئی ڈی دے دیا، اس کے بعد اب پھر اپیلیں کر کے مغربی دباؤ کے اوپر اگر آپ اس کو ملک سے فرار کرا دیں گے، کیا سوچے گا مذہبی طبقہ؟ پھر یہی سوچ آئے گی کہ یار جس کسی گستاخ کو دیکھو پھر قانون میں ہاتھ لینے کے جذبات آتے ہیں. پھر آپ کہتے ہو کہ مولوی ممتاز قادری پیدا کرتے ہیں. ممتاز قادری اللہ کی قسم آپ پھانسی پہ نہیں چڑھاتے، اس لیے پیدا ہوتے ہیں. ممتاز قادری جیسے لوگ آپ پیدا کرتے ہیں، مولوی پیدا نہیں کرتے. مولوی، علماء اور اسلام پسند طبقہ تو دلائل کی روشنی میں ایک بندے کو توہین رسالت کا مجرم قرار دلوا چکا، سیشن کورٹ نے سزائے موت دے دی. اب آپ کے اوپر ہے، آپ ہائی کورٹ میں اس کی بیل لے لیں، سپریم کورٹ میں اس کی بیل لے لیں، پھر ہمارے وہی جذبات ہوں گے کہ 70 برس سے ایک بھی ایسا نہیں تھا بدبخت. سب کے سامنے گستاخی ہوتی ہے، سب کو پتا گستاخ اسی معاشرے کا حصہ ہیں. ایتھیزم کو آج یونیورسٹیوں میں سپورٹ اور پروموٹ کیا جا رہا ہے. نبی کے بارے میں ہمارے جذبات سینسٹیو ہیں، یہ بھی بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ نبی محترم کے بارے میں الحمدللہ مسلمانوں کے جذبات سینسٹیو ہیں. اور وہ دیکھیں نا کوئی بندہ حد سے تجاوز کر رہا ہے اس کو روکتے ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے. میں قانون ہاتھ میں لینے کا قائل نہیں کہ خود اٹھ کے قتل کیا جائے، ریاست کی ذمہ داری ہے. لیکن ایک آپ نے نقطہ دیکھا کہ نبی کے بارے میں تو جذبات ہیں لیکن اللہ کی گستاخی جو مرضی کر دے. اللہ کی گستاخی عام ہے. آپ یونیورسٹیوں میں جائیں، اللہ کی قسم اللہ کی گستاخی کے اوپر بڑے بڑے پڑھے لکھے اور دیندار لوگ بھی خاموش رہتے ہیں. یہ دکھ اور افسوس کی بات ہے. ہاں نبی کے لیے جو پیار ہے ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے لیے بھی اتنا احترام ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کم از کم اللہ کا احترام تو نبی سے زیادہ ہونا چاہیے. لیکن اللہ کے بارے میں ہم سینسٹیو ہی نہیں. اللہ کے بارے میں جو مرضی چوک میں کھڑا ہو کے، چوراہے پہ کھڑا ہو کے ایسے ایسے اشعار سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں، آپ حیران رہ جائیں. معاذ اللہ ایک جملہ ہے، خیر بڑے بڑے صوفیوں نے بھی اللہ کی گستاخی میں تو اپنا کردار ادا کیا ہے نا. کسی نے کہہ دیا تو ایک گورکھ دندہ. معاذ اللہ ایک شاعر ایسا بھی پیدا ہوا ہے جو کہتا ہے اللہ میاں تو تھلے آ.
عجیب و غریب قسم کی شاعری اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی